آج اب تک کی کہانی میں ہم بات کریں گے وہ کون سے بابا ہیں جو کراچی کو 1990 سے آج تک آنے والے سمندری طوفان سے بچا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں خطرناک سمندری طوفان بپرجوائے کراچی کی جانب بڑھا اور کراچی پہنچنے سے پہلے ہی اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ سوشل میڈیا پر بہت شور ہوا، بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ شہر قائد ہر بار سمندری طوفان سے کیسے بچ نکلتا ہے؟ کیا کسی بابا کی کرامت ہے یا کوئی اور سائنسی وجہ؟ سب سے پہلے ہم کراچی میں سمندری طوفان کی مختصر تاریخ دیکھتے ہیں۔ مئی 1985 میں ایک طوفان کراچی کی جانب بڑھتا ہے اور کراچی کے جنوب میں 100 کلومیٹر دور ہی کمزور ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نومبر 1993 میں کیٹیگری 1 کا طوفان مڑ کر سندھ و گجرات سرحد کے قریبی ساحل سے ٹکراتا ہے۔ جون 1998 میں کیٹیگری 3 کا سمندری طوفان کراچی کی جانب آتے آتے جنوب مشرقی سندھ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ سوائے چند مچھیروں کے کوئی جانی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر مئی 1999 میں بھی کیٹیگری 3 کا سمندری طوفان کراچی کے قریب ٹکرایا۔ اس سمندری طوفان نے سندھ کے ساحلی علاقوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ یہ پاکستان کا ریکارڈ سخت ترین طوفان تھا۔ مئی 2001 میں کیٹیگری 3 کا سائیکلون گجرات کے ساحل سے ٹکرایا۔ اکتوبر 2004 میں اونیل نامی سائیکلون کراچی اور سندھ کے ساحل کی جانب بڑھا، مگر بعد میں سمندر کی طرف واپس مڑ گیا اور کراچی میں بس تیز بارش کا باعث بنا۔ جون 2007 کے اوائل میں گونو نامی سپر سائیکلون سے بھی کراچی محفوظ رہا۔ جون 2007 میں ہی یمین نامی ایک سمندری طوفان اور ہوائی طوفان کراچی کے قریب سے گزر گئے۔ اس کے بعد نومبر 2009 میں پھائن نامی سائیکلون پہلے ہی دم توڑ گیا اور اس کی باقیات ساحلی علاقوں میں صرف تیز ہواؤں کا باعث بنی۔ جون 2010 میں پھیٹ نامی سائیکلون جو کیٹیگری 4 کا طوفان تھا کراچی کے قریب کمزور پڑ گیا۔ سن 2014 میں نیلوفر نامی سائیکلون کا رخ بھی کراچی کی جانب تھا، مگر عین موقع پر اس نے اپنا رخ موڑ لیا اور اب جون 2023 میں بھی بپرجوائے نامی سمندری طوفان سے کراچی ایک مرتبہ پھر محفوظ رہا۔ بعض افراد کا ماننا ہے کہ کراچی عبداللہ شاہ غازی کی کرامات کی وجہ سے ہمیشہ سمندری طوفان سے بچ جاتا ہے۔ 19ویں صدی میں انگریزوں کی بھی لکھی گئی کتابوں میں کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کا ذکر ملتا ہے، مگر باقی کوئی زیادہ تفصیلات نہیں، اور جتنی بھی باتیں عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں مشہور ہوئی ان کا تعلق بھی گزشتہ برسوں سے ہے، جبکہ اسی طرح کی باتیں پہل مذاق کے طور پر بولی جاتی تھیں، مگر اب لوگ ان پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی کی پروفیسر مونا لیزا نے کہا کہ اکثر ممالک اس طرح کے طوفان کو روکنے کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ ساحل پر دیوار تعمیر کرتے ہیں تاکہ طوفان اس دیوار سے ٹکرا کر زیادہ نقصان کا باعث نہ بنے۔ ان کے مطابق کراچی 3 پلیٹس بشمول بھارتی، یوریشیا اور عربین کی باؤنڈری پر واقع ہے، جو سمندری طوفان کے لیے قدرتی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ ان پلیٹس کی وجہ سے سمندری طوفان کو گھومنے کا موقع نہیں ملتا اور پھر یہ رخ موڑ لیتا ہے۔ جہاں یہ پلیٹس کراچی کے لیے اہمیت اختیار کر گئی ہیں، وہیں یہ پاکستان کے لیے خطرے کا سبب بھی ہیں، کیونکہ ان پلیٹس کی حرکت کی وجہ سے ملک میں زلزلے بھی آتے ہیں۔ اگر یہ پلیٹس اپنی جگہ سے زیادہ ہلیں تو سمندر میں ایسی ہلچل ہوگی کہ سمندر کی لہریں سینکڑوں فٹ تک باہر ہوں گی اور سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ ان حالات میں صرف دعا کی جا سکتی ہے کہ کراچی کے عوام کو اللہ ناگہانی موت سے محفوظ رکھے، آمین۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔